اور میں کہتا ہوں کہ جب آزمائش کی گھڑیاں ہوں، مشکل کے لمحے ہوں، تو پھر یہ ذمہ داریاں اور فزوں تر ہو جاتی ہیں کہ اس بات کا بہت خیال رکھا جائے کہ کسی کا حق کسی تک نہ پہنچنے دیا جائے۔ آج جب ملک کے اندر ایک کیفیت ہے بے روزگاری کی، لاک ڈاؤن کی، تو اس وقت اگر کچھ لوگ مصنوعی بحران پیدا کریں گے غذائی اجناس کا، تو پھر اللہ کی رحمتوں کی وہ توقع کر سکتے ہیں؟ آج اپنی جان پر کھیل کر کے مریضوں کی زندگی بچانے کے لیے جو ڈاکٹر اور پیرا میڈیکل سٹاف وہاں کھڑا ہے، ان کے لیے جو ہے آنے والی کٹیں برآمد ہوں گی امراء کے گھروں سے اور آیان اقتدار کے گھروں سے، تو کیا ہم توقع کر سکتے ہیں کہ اللہ کی رحمت جھوم کے برسے گی؟ پھر تو اللہ کا قہر غضب نازل ہوگا۔ تو جب قوموں کے اندر استحصال ہوتا ہے تو پھر قومیں سکون اور طمانینت نہیں پاتی، وہ پیچیدگیوں میں مبتلا ہوتی چلی جاتی ہیں، ایک مشکل سے نکل کے دوسری مشکل کا شکار ہوتی چلی جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، ان کا معاملہ یہ ہے کہ ان کے پیٹ بھرتے نہیں ہیں، وہ مال لوگوں کا ہڑپ کر جاتے ہیں، حتیٰ کہ وراثت کا مال ہڑپ کر جاتے ہیں۔ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور دولت سے حد درجہ محبت کرتے ہیں، ٹوٹ کے چاہتے ہیں دولت 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 دولت، اور دولت کی محبت ہر وقت۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ایک دوسرے مقام پہ ارشاد فرماتا ہے الذی جمع مالا وعدد، یہ وہ بد نصیب شخص ہے جو مال جمع کرتا رہتا ہے وعدد، اور اس کو بار بار گنتا رہتا ہے، یحسب ان مالہ اخلد، اس کے دماغ کے اندر ایک کیڑا پیدا ہو جاتا ہے کثرت مال کی وجہ سے، وہ کیا ہے؟ یحسب، وہ گمان کرنے لگ جاتا ہے ان مالہ اخلد، اس کا مال اس کو لافانی کر دے گا۔ مال کی کثرت سے وہ ہر شے خرید سکتا ہے، وہ صحت خرید سکتا ہے، وہ عدالتیں خرید سکتا ہے، وہ کچہریاں خرید سکتا ہے، وہ لوگوں کو خرید سکتا ہے، وہ اپنی آسودگیاں اور سہولتیں خرید سکتا ہے، وہ صحت خرید سکتا ہے۔ اس کے ذہن میں یہ ایک خمار پیدا ہوتا ہے، اگرچہ میرا رب اس خمار کو اتارتا بھی ہے۔ ایسے منظر بھی زمانے میں دیکھے کہ اٹلی والوں نے اپنے پیسے سڑکوں پہ پھینک دیے کہ یہ کون سے پیسے تھے جو ہمارے عزیزوں کی جان بھی نہ بچا سکے۔ وہ مال، جس مال کو سنبھال کے رکھا کہ یہ مشکل ویلے کام آئے گا، وہ کام نہیں آ سکا۔ مشکل ویلے کام تمہارا مال نہیں آتا، مشکل ویلے مشکل کشا تمہارا رب ہی کام آتا ہے۔ اس کی دہلیز پر اپنے آپ کو جھکا کے رکھو اور اس سے کبھی بھی تعلق خراب نہ ہونے دو، وہ تمہارے کام کرے گا۔ لیکن انسان یہ گمان کرتا ہے، ارشاد میں الذی جمع مالا وعدد یحسب ان مالہ اخلد، وہ کہتا ہے میرا مال مجھ کو لافانی کر دے گا، دائمی بنا دے گا، میرا کوئی کیا بگاڑ سکتا ہے؟ دولت کے انبار ہوں گے تو۔ اللہ فرماتا ہے کلا لینبذن فی الحطمہ، ایسا ہرگز نہیں ہے، یہ تیرا گمان ہے۔ اگر مال بچاتا ہوتا تو نمرود کو بچاتا، وہ خزانوں سمیت دنس گیا اور اب تک دنستا چلا جا رہا ہے۔ اگر مال بچاتا ہوتا تو فرعون کو، حامان کو، قارون کو، شداد کو بچاتا۔ کہا نہیں، کلا ایسا ہرگز نہیں ہے، لینبذن فی الحطمہ، ہم پکڑ کے اس کو ہوتامہ میں ڈال دیں گے۔ اللہ اکبر، یہاں جو لفظ استعمال کیا لینبذن، اہل عرب لفظ استعمال کرتے تھے جب ان کا جوتا پرانا ہو جاتا تو وہ اتار کے پھٹا ہوا پرانا ہوا جوتا اتار کے یوں حقارت سے پھینکتے اور ساتھ کہتے نبست النعل، میں نے پرانا جوتا پھینک دیا۔ تو جس طرح جوتا پاؤں میں پہننے کے قابل نہ رہے اور چلنا مشکل ہو جائے اور انسان 2-4 لمحے تو سوچے کہ میں کوئی اس سے کوئی چل سکوں، لیکن جب وہ مایوس ہو جاتا ہے کہ اب یہ تو میرے لیے وبال جاں بن گیا ہے، تو وہ جس طرح حقارت سے جوتے کو پکڑ کے پھینکتا ہے، تو وہی لفظ استعمال کیے گئے۔ وہاں لفظ آتے ہیں جو ہے وہ نبست النعل، میں نے پرانا جوتا پھینک دیا، یہاں وہی لفظ ہیں کلا لینبذن فی الحطمہ۔ اللہ فرماتے ہیں اے عرب، جس طرح تم ٹوٹا ہوا جوتا پھینکتے ہو، ہم یوں اس کو پھینک کے جہنم میں ڈال دیں گے، یوں پھینک دیں گے جہنم۔ کلا لینبذن فی الحطمہ، ہوتامہ میں ڈال دیں گے۔ اب ہوتامہ کا لفظ بولا، پھر خود فرمایا وما ادراک ما الحطمہ، جانتے ہو ہوتامہ کیا ہے؟ جس ہوتامہ میں ڈالا جائے گا تم جانتے ہو کہ وہ ہوتامہ کیا ہے؟ آگے خود فرمایا نار التی، فرمایا لینبذن فی الحطمہ وما ادراک ما الحطمہ، نار التی افئدہ، یہ اللہ کی جلائی ہوئی آگ ہے جو کلیجے کھا جائے گی، جو دل چاٹ جائے گی۔
یہ وہ آگ ہے جو اللہ نے جلائی ہوئی آگ ہے، تو اللہ کی جلائی ہوئی آگ کا مقابلہ کون کرے گا؟ اس لیے تمہاری زندگی کا مقصود مال نہیں ہے، ضرور مال کماؤ اور وہ مال ضرورت پڑے تو لوگوں میں بانٹو، اپنی ضروریات پوری کرو، لیکن ناجائز مال کبھی جمع نہ کرنا اور مال کی محبت سینے میں کبھی نہ آنے دینا۔ کہتے ہیں کہ مال ہاتھ میں یا جیب میں رہے تو خیر ہے، دل میں آئے تو خیر نہیں ہے۔ تو مال کو جیب میں رکھنا، مال کو تجوری میں رکھنا، لیکن مال کو دل میں نہ رکھنا۔ دل یہ تن حجرہ رب سچے دا، یہ اسی کا حجرہ ہے، اس میں کوئی اور نہیں آنا چاہیے۔ تو اس میں مال کیوں آئے؟ مال ہوتا کون ہے کہ دل کے حجرے میں آئے؟ اس تخت پہ مال کیوں بیٹھے؟ اس تخت پہ جلوے تو میرے رب کے ہی ہونے چاہیے نا۔ تو کہا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے جب زمین کوٹ کوٹ کر ریزہ کر دی جائے گی، وہ لمحے بھی آنے والے ہیں، یہ محل، یہ ماڑیاں، یہ پلازے، یہ عالی نصب کوٹھیاں، یہ بنگلے، یہ اونچے اونچے ٹاور، سارے زمین بوس ہو جائیں گے۔ وہ وقت آنے والا ہے اذا دکت الارض دکن دکا، جب زمین کوٹ کوٹ کے ریزہ ریزہ کر دی جائے گی، ہر شے برابر ہو جائے گی۔ وجاء ربک والملک صفا صفا، اور تیرے رب کا حکم آئے گا اور فرشتے صف بصف اتریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پہ فرمایا کہ آسمان وانشقت السماء، آسمان پھٹ جائے گا اور فرشتے جو ہے کناروں سے نیچے آ جائیں گے۔ 7 لائنیں فرشتوں کی ہوگی، ایک روایت میں آتی، کوئی بھاگ کے نکل نہیں سکے گا اللہ کی دھرتی سے۔ کتنا سخت دن ہوگا، تیرے رب کا امر آئے گا، تیرے رب کا حکم آئے گا، تیرا رب اپنی شان کے ساتھ تخت نشین ہوگا اور فرشتے صف بصف کھڑے ہوں گے، ہاتھ باندھے کھڑے ہوں گے، عجز کے ساتھ، انکسار کے ساتھ، اللہ کے حکم کے منتظر۔ وَجِیَ یَوْمَئِذٍ بِجَہَنَّمَ، اور جہنم کو لایا جائے گا۔ 70,000 فرشتے زنجیریں ڈال کے جہنم کو کھینچ کے حشر کے میدان میں لائیں گے۔ اللہ کے عرش کی بائیں جانب حشر ہو، دوزخ کو لایا جائے گا۔ اس کا چیخنا، اس کا چنگاڑنا اور اس کے شعلوں کی آواز سے کلیجوں میں دل کانپ رہے ہوں گے، لوگ نفسی نفسی پکار رہے ہوں گے، صرف ایک ہی ذات ہوگی جو امتی امتی پکار رہی ہوگی۔ وہ سخت دن ہوگا۔ وَجِیَ یَوْمَئِذٍ بِجَہَنَّمَ، اس دن جہنم کو لایا جائے گا۔ یومئذ یتذکر الانسان وانیٰ لہ الذکریٰ، اس روز انسان کو سمجھ آئے گی۔ اللہ فرماتا ہے لیکن اس وقت سمجھنے کا کیا فائدہ جب سب کچھ ہاتھ سے نکل چکا۔ آج وقت ہے، وقت پر کافی ہے ایک قطرہ بھی آب خوش ہنگام کا، جل گیا جب کھیت برسا می تو پھر کس کام کا۔ پھر کیا فائدہ؟ آج وقت ہے، آج اس کی دہلیز پہ آ جائیں، آج اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں۔ پھر آج کی رات رحمتوں بھری رات ہے، چھم چھم رحمتیں اتر رہی ہیں۔ وہ کہتا ہے کوئی بخشش مانگنے والا، میں اس کی بخشش فرما دوں، ہے کوئی رزق مانگنے والا، میں اس کی جھولیاں بھر دوں، ہے کوئی گناہوں سے معذرت کرنے والا، میں اس کی معذرت قبول کر لوں، ہے کوئی میرے حضور بخشش و مغفرت کا سوالی بن کے ہاتھ پھیلانے والا، میں اس کے ہاتھ خالی نہیں موڑوں گا۔ آج اس کی رحمتیں پکار رہی ہیں۔ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے راہ روے منزل ہی نہیں، جلوائے طور تو موجود ہے کوئی موسیٰ ہی نہیں۔ آواز آ رہی ہے یومئذ یتذکر الانسان، اس دن پھر انسان کو سمجھ آ جائے گی، جب آنکھوں کے سامنے دیکھ لے گا پھر اسے ہر شے سمجھ آ جائے گی۔ وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ، میرا مالک کہتا ہے کیا فائدہ آپ سمجھنے کا؟ جب پیغمبر آئے، رسول آئے، روز جنازے اٹھتے تھے، سورج غروب ہو کے بتاتا تھا، پھیلی قبریں کہتی تھی، اس وقت تو سمجھا نا۔ اب سمجھا تو کیا فائدہ، چونکہ یہ دار الجزا ہے، دار العمل ہے ہی نہیں۔ اس وقت بندہ کہ مالک پھر مجھے ایک بار دنیا پہ بھیج دے، کبھی سجدے سے ساری نہیں اٹھاؤں گا۔ میں نے تو پڑھا کہ نیکوکار بھی پچھتائیں گے، بدکاروں کا پچھتانا تو سمجھ میں آتا ہے، نیکوکار کیوں پچھتائیں گے؟ جب اپنے اچھے اعمال کی جزا دیکھیں گے تو پچھتائیں گے، ہائے جو چند لمحے ضائع کر دیے وہ بھی کیوں ضائع کر دیے، لیکن سوائے پچھتاوے کے اور کچھ نہیں۔ ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ مولانا ثاقب رضا مصطفیٰ کے نئے آنے والے بیان آپ تک پہنچ سکیں۔ شکریہ۔